الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی جو امی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. وہ اس کو اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر
کر وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کی حلت بیان فرماتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور ان پر گندی چیزوں کی حرمت بیان فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان سے دور کر دیتا ہے ان کے طوق اور ان کے بوجھ جو ان پر پڑے ہوئے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ اور اس کی حمایت کی وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور انہوں نے روشنی کی پیروی کی جو اس پیغمبر کے ساتھ اتاری گئی یعنی قرآن مجید اولئک هم المفلحون یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے اللہ تعالی کی لا ریب منزہ اور مطہر کامل و مکمل کتاب سے نامے پارے میں سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 تلاوت بھی کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ کئی جمعوں سے اس آیت مبارکہ کی تشریح و توضیح جاری و ساری ہے۔ جو عنوان چھیڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے، اس کے ضمن میں اس آیت کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے پہ بحث ہو رہی ہے۔ غرض و غایت اور مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدا ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ اس کے بغیر کوئی فرد اگر یہ چاہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر آ جاؤں، سیدھے راستے پر آ جاؤں، اور مجھے اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے، وہ ناممکن ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں جیسے ایک آدمی ایک منزل کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں راولپنڈی کی طرف، پشاور کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے زاد راہ بھی ہونا چاہیے، پاس کرایہ، سفر کے لوازمات وہ بھی ہونے چاہیے، اور راستہ بھی درست ہونا چاہیے۔ اگر راستہ وہ کر لے لاہور کی طرف، ملتان کی طرف، کراچی کی طرف، دعائیں جتنی مرضی کرواتا رہے، میں خیر سلامتی سے راولپنڈی، پشاور پہنچ جاؤں، تو سمجھ لیجئے یہ بے وقوف انسان ہے، اس نے اپنا راستہ درست نہیں چنا، راستہ غلط چنا ہے، اور دعائیں کرا رہا ہے کہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں۔
اسی طرح جو صراط مستقیم سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے اور جس راستے کی رہنمائی انبیاء علیہم السلام دنیا میں دیتے رہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی راستے کی رہنمائی، راستہ دکھاتے رہے، بتلاتے رہے لوگوں کو یہ راستہ ہے جنت کا، اور وہ راستے کے بارے میں آگاہی قرآن مجید میں موجود ہے، کون سا راستہ درست ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ جو راستہ درست ہے اس درست راستے پہ چلنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنے مرضی نعرے لگا لیں، جلوس نکال لیں، میلاد کر لیں اور جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں، اگر آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور جو طریقہ کار بتلایا وہ ترک کر دیا ہے، آپ کسی صورت بھی اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، اور کسی صورت بھی آپ کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، لازم ہے اس ذات باری تعالی کی الوہیت کا اعتراف و اقرار کرنا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، ملائکہ ہوں یا سید الملائکہ ہوں، جبریل امین ہی کیوں نہ ہو، مقربین فرشتے ابرار عزرائیل، میکائیل، اسرافیل وہ بھی کیوں نہ ہو، اور انسانوں میں سے عظیم جماعت انبیاء کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کے تقاضوں میں اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں، کچھ افراد خصوصاً علماء، عوام بیچاری کو تو پتہ نہیں، ہاں جن کی زندگی کسی عالم دین کے ساتھ گزری اور ان کے عقائد پختہ ہیں، وہ تو ان کے پاس تو ترکڑی ترازو بالکل ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ فوراً اس کے اوپر تولتے ہیں، یہ بندہ قرآن اور سنت کے معیار پہ پورا اترتا ہے، اگر اترتا ہے سر آنکھوں پر، اگر نہیں اترتا وہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس آج ان علماء پر، اور خصوصاً دیوبند کے وہ علماء
جن کا ماضی بڑا تابناک ہے، جن کے اسلاف بڑے عظیم ہیں، جنہوں نے اس بر صغیر میں شرک و بدعات کے خلاف اپنی جانیں قربان کر دی ہیں اور انگریزی استعمار کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، بڑا عظیم اور ماضی بڑا تابناک ہے۔ لیکن ان کے جو وارث آئے، انہوں نے ان کے ماضی کے اوپر پانی پھیر دیا۔ وہ کہنے لگے جو ہمارے اسلاف تھے، حضرت مدنی، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت انور شاہ کاشمیری، مولانا غلام اللہ خان، سید عنایت اللہ شاہ بخاری، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، یہ بڑے بڑے لوگ جتنے بھی تھے، اے ایویں مفت دے لوکاں نوں ورغلاندے رہے نے۔ جی میں جملے بڑے درد سے بول رہا ہوں، آج کل میں بولیاں سن رہا ہوں بولیوں کی مختلف۔ جی ہماری اہل شرک، میری مراد بریلوی مکتبہ فکر اور باقی مکاتب فکر، ان سے جو ہماری لڑائی ہے اس کا معیار فروعی مسائل نہیں ہیں، چھوٹے موٹے مسائل نہیں ہیں، ان سے ہمارا اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی جھکا جائے، جب بھی سجدہ کیا جائے، جب بھی کسی کے سامنے سر جھکایا جائے تو وہ ذات صرف اللہ کی ہے، اور ہمارے اسلاف بھی یہی کہتے تھے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں جو گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں سے مرعوب جو ہو جانے والے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری اہل شرک کے ساتھ جو لڑائی اور جو اختلاف تھا وہ چھوٹے موٹے مسائل میں تھا۔ وہ یوں ہی ہے، ہم تو اپنی گردنیں کٹواتے رہے، ہم تو اپنا خون دیتے رہے، اور بعد میں آنے والوں نے کہہ دیا وہ تو یوں ہی مرتے رہے، وہ تو یوں ہی جانیں دیتے رہے، ہم نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ لیکن ان کے فیصلے سن کے حیران ہو رہے ہیں کہ جی ہماری ان کے ساتھ لڑائی اور اختلاف وہ صرف چھوٹے موٹے مسائل میں ہے۔ کیا عقیدہ توحید کا مسئلہ چھوٹا مسئلہ ہے جی؟ جس کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیے، جس مسئلے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا، جس مسئلے کے لیے انبیاء نے ہجرتیں کی، ماریں کھائیں، قتل ہوئے، شہید ہوئے، بے وطن ہوئے، اپنوں کی گالیاں سنی اور اپنوں کی قربانیاں دیں، اور اپنے وجود کے حصے ان سے جدا ہو کے جہنم میں جا رہے، ان کے صدمے برداشت کیے۔ کیا وہ مسئلے معمولی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کیا اعلان کیا تھا؟ جی اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لا الہ الا اللہ۔ جھوٹا ہے وہ بندہ، خدا کی اس پر پھٹکار اترے جو یہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں۔ عقیدہ رسالت چھوٹا مسئلہ ہے۔ سنت کے اوپر بدعات کو قائم کر لینا اور بدعات کی تردید کرنا یہ چھوٹا مسئلہ ہے، یہ عقائد میں سے مسئلہ ہے۔
بات تو وہیں آ جاتی ہے، ہر ایک کا ایک وقت پورا ہونا ہے، اس نے اپنے وقت پہ پہنچنا ہے، پر رب کے ہاں معلوم ہو جائے گا کس کو ہم نے فروعی بنا لیا اور کس کو ہم نے اصولی بنایا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، مسجد ہے مسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، من بنا للہ مسجدا، جو مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہ کسی اور کے لیے بشارت نہیں آئی، مسجد کے لیے آئی ہے۔ پر ہماری حکومت کیا کہتی ہے؟ مسجد بالکل نہیں بنانی، اور جو بنائی ہیں وہ بھی کیا کر دو؟ گرا دو، ختم کر دو۔ خدا ایسے حکمرانوں پہ عذاب نازل کرے جو اس کے گھروں کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہیں، جو اس کے گھروں کو ویران کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ حدیث یہی ہے، جو اللہ کے لیے گھر بنائے مسجد، اس کے لیے کیا بنے گی؟ کیا بنے گا اس کے لیے جی؟ ہاں، بات ایک پکوانے لگا ہوں، جو کہہ رہے ہیں نا چھوٹا مسئلہ ہے، بات پکوانے لگا ہوں، ذرا دیکھو چھوٹا ہے یا مسئلہ بڑا ہے۔ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور حدیث میں اتنا بھی موجود ہے، اگر کسی نے گھونسلے جتنی مسجد بنوا دی نا، اتنی بھی مسجد بنوا دی کسی نے، ایک اینٹ بھی لگا دی کسی نے، اس کے لیے بھی جنت میں اللہ کیا بنا دے گا؟ محل بنا دے گا۔ اب دیکھو، نبی علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹے ہیں آپ، بیت اللہ کی تعمیر کا اعلان ہو چکا ہے، سیلاب نے دیواروں کو منہدم کر دیا ہے، اور اب بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ عام مسجد نہیں، کیا لفظ بولا میں نے؟ بیت اللہ، مسجد حرام۔ اعلان کرنے والا بندہ، سب کے سامنے اعلان کرنے والا بندہ، ابو جہل، جسے عمر ابن حشام جس کا نام تھا، وہ کھڑے ہو کے بیت اللہ میں یہ کہہ رہا ہے، لوگوں میری بات دھیان سے سنو، اللہ کا گھر بنانا ہے، بیت اللہ ہے کافر، ہے مشرک، بنانا کیا ہے؟ ایک کافراں تے مشرکاں نالوں بھی بدتر ہو گئے نے۔ وہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کرنے لگا، کہنے لگا ہے بیت اللہ بنانا ہے، اپنی حلال کی کمائی لے کر آؤ۔ لفظ بڑا اوکھا ہے، پرکھ کر کے، دیکھ داکھ کے، سارا کچھ کر کے پھر یہ جملہ بولنا کہ حلال کی کمائی لے کے آؤ، پر وہ وہاں احتیاط بھی رکھ رہا ہے، حلال حرام دی تمیز وہ بھی رکھدا پہ۔ بیت اللہ بنانے لگا ہے جہاں ایک نماز بنانا نہیں، جہاں صرف سجدہ دینے والا، قیام کرنے والا، رکوع کرنے والا، وہاں عبادت کرنے والا، ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر پاتا ہے۔ تو بیت اللہ بنانے والے کا کیا حال ہوگا؟ ہیں؟ غور تو کرو نا، سمجھو بات کو، کتنا عظیم کام ہے، کتنا اونچا کام ہے، اور پھر اس میں کتنی احتیاطیں ہیں۔
حرام نہیں لے کے آنا، حلال کمائی لے کے آنی ہے۔ پھر مستری مزدور بھی نہیں لگائے، خود لگ گئے، مکے کے باسی خود لگ گئے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے لا کے بیت اللہ کو بنانے لگے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی عمر ہے، بچے ہیں، آپ بھی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ احادیث میں ہے، بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ بھی کندھوں کے اوپر پتھر اٹھا کے اس پتھر کی جو وہاں نکر، جسے کہنا چومڑ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ کندھے کے اوپر لگتی تھیں۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا، ابھی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، آپ نے اپنے چچا سے کہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چچا یہ پتھر اٹھاتا ہوں، یہ زخمی کر رہا ہے، کیا کروں؟ نیچے آپ نے ایک کپڑا باندھا تھا، غربت کا وقت تھا، اوپر کچھ بھی نہیں، صرف نیچے کپڑا ہے، سطر کو ڈھانپا ہے۔ کہا، بھتیجے چھوٹا بچہ ہے تو، اس کپڑے کو اتار لے، اتار کے یہاں رکھ، اس کے اوپر رکھ کے نا، اس کے اوپر پتھر رکھ، پھر ٹھیک رہے گا۔ احادیث میں ہے، جب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت کو ہاتھ ڈالا ہی اللہ نے اسی وقت بے ہوشی طاری کر دی۔ نبی کا بچپن بھی حفاظتوں والا ہوتا ہے نا، کام تو اللہ نے بڑے اونچے لینے ہیں۔ ایک دفعہ آپ خود کہتے ہیں، ایک جگہ کچھ لوگ، شادی کا موقع تھا، دف یہ چیزیں وغیرہ، کوئی موسیقی سلسلے تھے، میں چھوٹا سا تھا، میں گیا اور اس جگہ کے ساتھ کہ میں یہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے، بچے ہوتے ہیں، بچے کا دل کرتا ہے، وہ جو گیا، کہتے میں اسی جگہ کھڑا رہا، اسی وقت اللہ نے مجھ پہ بے ہوشی طاری کر دی، نیند طاری کر دی، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، میں ایسے ہی واپس آ گیا۔ یہ اللہ نبیوں کی حفاظتیں کرتا ہے، کیونکہ ان سے کام اللہ نے بڑے اونچے لینے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں نا، پہرے ہوتے ہیں فرشتوں کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں اس نیکی کے اندر، ابو جہل بھی شامل ہے، حلال حرام کی تمیز کا اعلان بھی کر رکھا ہے، اپنی بھی کمائیاں دے رہا ہے، لوگوں سے کمائیاں بھی لے رہا ہے۔ فرمان نبوی بھی سن لو، بات بھی جب سمجھانی ہے نا تو پھر سنیں، ساتھ قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ سنیں۔ من دل علی خیر فلہ اجر کفاعلہ، جو بندہ کسی بندے کی رہنمائی نیکی کی طرف کرتا ہے، یار ہے مسجد بندی پہ ہے، یار ہے مدرسہ بندہ پہ ہے، یار ہے غریب بندہ ہے، اے یتیم بندہ ہے، یار ہے قرآن پڑھدے پہ نے، یار ہے نیک لوگ نے، یار ہے فلاں میں، تے اینا دی کی کرو، کوئی خدمت کر دے، اللہ جنہ اجر خدمت کرن والے نو دے گا، اُنہ ہی اجر اللہ رہنمائی کرن والے نو بھی دے گا۔ من دل علی خیر، جو اشارہ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، علی خیر، بھلائی کے اوپر، نیکی کے اوپر، فلہ اجر کفاعلہ، اس کا اجر تو اتنا ہے جتنا کام کرنے والے کو ملے گا۔ اب بنا بھی رہا ہے اور اعلان بھی ابو جہل کر رہا ہے، وصولیاں بھی کر رہا ہے، خود کام بھی کر رہا ہے، بیت اللہ بن گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ بھی آ گیا ہے، آپ نے اعلان بھی کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ تفلح، یہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ اعلان کو مانا نہیں، ویسے یہ مانتا تھا، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، حیا والے بھی ہیں، عقل اور شعور والے بھی ہیں،
ہر صفت مانتا تھا، لیکن بات آ گئی پیغام کے اوپر. پیغام نہیں مانا، میسج نہیں مانا. اللہ نے اس کی ساری محنت برباد کر دی، ضائع کر دی. بیت اللہ کا بنانا بھی اس کے کام نہیں آیا، حاجیوں کی خدمت کرنی، ستو پلانا بھی اس کے کام نہیں آیا، حج کرنے بھی اس کے کام نہیں آئے. بیت اللہ کی متولیت، تولیت، وہ بھی اس کے کام نہیں آئی، اور بیت اللہ کی صفائی و ستھرائی، مسجد کی خدمت بھی اس کے کام نہیں آئی. حالانکہ عام مسجد کو بنانے پہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان کروایا، جو عام مسجد بنواتا ہے اس کے لیے کہاں محل بنتا ہے؟ ابو جہل کے لیے کیوں نہیں بنا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیوں نہیں بنا اس کے لیے؟ وہ نبی کی ذات کو مانتا تھا. میں بارہا کہہ چکا ہوں، صادق بھی مانتا تھا، امین بھی مانتا تھا، اور تمام صفات مانتا تھا. کیڑے مسئلے چ رہ گئے؟ لا الہ الا اللہ. اے مسئلہ توحید چ رہ گیا تے کی ہویا ہے؟ کراس ختم. تیرا جو کچھ بھی کیتیا ہویا سارا کچھ ختم. کیونکہ توحید کا مسئلہ لازمی مسائل میں سے ہے، اس پر اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہے. جدی بنیاد ہی نہیں وہ عمارت نہیں. اب ایک رخ میں نے دکھایا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کے باوجود بھی، نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی، حج کرنے کے باوجود بھی، حاجیوں کی خدمت کرنے کے باوجود بھی، اور نماز اس جگہ پہ پڑھ رہا ہے جہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، وہاں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں. دوسری مثال ساتھ ہی سمجھو. نبی کے سگے چچا ہیں، نام ہے حضرت ابو طالب. ان کے گھر میں آپ رہتے ہیں، ان کے زیر سایہ رہتے ہیں. وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں. اور مکے والوں سے ٹکرا بھی رہے ہیں اپنے بھتیجے کے لیے. شعب ابی طالب، وہ گھاٹی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال قید کاٹی ہے. ساتھ کون ہے؟ ابو طالب ہیں، ساتھ ہیں، اور بھی باقی لوگ ساتھ ہیں، یہ بھی ساتھ ہیں. مکے کے رؤساء آ رہے ہیں. ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا، اس نے سارے مکے سے لڑائی ڈالی ہے، اسے سمجھا یہ کام چھوڑ دے، تو آج ہے اور کل کوئی نہیں، تو پھر ہم اسے چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے بھی درد اور غم سے بات کہی، بھتیجے میری زندگی دی ساواں دا پتہ کوئی نہیں، کیڑے ٹائم میں ٹر جا، اے سارے تیرے دشمن نے، ہون تے میں موجود ہاں، تے بھتیجے چھڑ دے، کیوں لڑائی کرنا ہے؟ آپ کے عزم و پختگی کو دیکھنا. آپ کہہ رہے ہیں چچا میں نے آپ کے لیے نہ مسئلہ توحید سنایا نہ سناؤں گا، میں تو اس ذات کے لیے سنا رہا. اور قرآن ذرا سنیں تو یوں سمجھو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ میں اس ذات کے لیے سنا رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول، نام نہیں صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ اے پیغمبر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، تبلیغ کیجئے، بات سناتے رہیے۔ کون سی بات؟ ما انزل الیک من ربک، جو بات، جو کلام آپ کے پروردگار نے اتاری ہے قرآن مجید میرے نبی، اس کی کیا کرنی ہے؟ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، قرآن کی محنت مارنی ہے۔ میرے پیغمبر، میرے پیغمبر، اگر یہ کام آپ نے نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، قرآن پہنچانے والا کام نہ کیا، تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا ہے۔ رسالت کا حق یہ ہے قرآن لوگوں تک پہنچانا، انہیں سنانا۔ میرے مولا، قرآن سناؤں تو بندے ناراض، قرآن سناؤں تو بندے ناراض، نہ سناؤں میرے مولا تو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے مولا میں کیا کروں؟ فرمایا میرے پیغمبر، کام تو یہی کرنا ہے۔ باقی وہ لوگ جو ناراض ہوتے ہیں یا راضی ہوتے ہیں، میرے پیغمبر سن، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، میرے نبی جڑا تنو حکم دیتا جاندا ہے، توحید دا حکم آندا وے، قرآن آندا ہے، میرے نبی فَاصْدَعْ، اسے کھول کر بیان کر۔ کینجے اللہ اللہ، ساڑھے شیخ، قرآن دا شیخ، شیخ غلام اللہ، اللہ دیا رحمتہ ہون، توحید دا مسئلہ انج کھولے قرآن چوں، تے جس وقت دنیا تو رخصت ہویا تے اللہ نے قبر وچوں خوشبو جاری کر دیتی۔ توحید پیچھے مارا کھا دیاں اس بندے نے۔ او مانا یہ کردے سن، کھلا مانا کردے سن، آدھے سن اسی تے مانا نا فَاصْدَعْ، کھول۔ او آندے سن میرے پیغمبر مسئلہ ننگا کر دے۔ ایک ہوندا کھولنا، کھول جی بندہ پھر بھی کہندا ہے تھوڑے جے پردے پردے پا ہی دئیے، پولا پولا کام کر ہی دئیے، اے رلدا ملدا لوگ راضی ہو ہی جان۔ او آدھے سن نہیں، اے دا مانا اے نہیں، اے دا مانا اے وے ننگا کر دے، اینج مسئلہ توحید کھول کے لوکاں نو پتہ لگ جائے مسئلہ توحید اینو آکھ دے۔ تے اگلی گالے نالی وَآرِزْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جدو مسئلہ توحید کھولیں گا نا میرا پیغمبر، تے لوکاں نو پیڑ بڑی ہونی ہے، ڈاڈی، پرواہ نہ کریں، آرز عن المشرکین، مشرکاں تو منہ موڑ لئی، انہاں دی نہ پرواہ کر، اے راضی ہوندے نے یا ناراض ہوندے نے، پرواہ اس ذات دی کر رب نہ ناراض ہو جائے۔ میرے پروردگار، مسئلہ توحید کو کھولوں اور سناؤں، اپنے بھی ناراض ہیں، بیگانے بھی ناراض ہیں، کیا کروں؟ لوگ جان قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، مارنے کے منصوبے بنا رہے ہیں،
کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، گھر گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے، کیا کروں؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا نہیں، مسئلہ سنانا ہے، واللہ یعصمک من الناس، تو میرے پیغمبر مسئلہ توحید دا پہرے دار بن جا، میں اللہ تیرا پہرے دار بن جاؤں گا۔ میرے پیغمبر گھبران دی لوڑ نہیں، لوکاں کو ڈرن دی لوڑ نہیں، تینوں لوکاں دے کولوں بچانا میں اللہ دا کام میں، تیریاں حفاظتاں میرے ذمے نے۔ اب سمجھ آ گئی نا بات، محافظ، نگہبان اور نگران کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بات کی ہے، چچا میرے بارے میں اتنا پریشان نہ ہو، جس پہلے دن میں نے مسئلہ توحید سنایا تھا وہ میرے رب کا حکم آیا تھا، میرے رب کا حکم یہی تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ او چادر اوڑھنے والے، دثار، وہ چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، اب وقت نیام نہیں ہے، سونے کا وقت نہیں ہے، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے، میرے پیغمبر کھڑا ہو جا، فانذر، لوگوں کو ڈرا، کیسے ڈرانا ہے؟ ربک فکبر، اپنے رب دی کی بیان کر، کبریائی، 10 لوکاں نوں اے جڑے جڑے معبود تساں بنائے ہوئے نے نا سارے، کسے نو داتا بنایا جے، کسے نو غوث بنایا جے، کسے نو لجپال بنایا جے، کسے نو مشکل کشا بنایا جے، کسے نو چھوٹے سر والا، کسے نو وڈے سر والا، اے جڑے جڑے معبود تسی بنائے نے، اے معبود نہیں، صرف کلا اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پہرے دار بن کے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں چچا ابو طالب، قید بھی کدے پیچھے؟ بھتیجے دے پیچھے، اپنے دے پیچھے، قریشی تے ہاشمی اپنے خاندان دا فرد، انہاں پیچھے قید بھی کٹی، پر گل مکیے اینڈ اتے آ کے، سمجھیو گل مکیے کتھے؟ آخر دے اتے، آخر میں آ کے بات ختم ہوئی۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام ان کی موت کے قریب ان کے پاس آئے، اور معلوم ہے ادھر سرداران قریش بھی آ کے بیٹھ گئے، او بار بار کہہ رہے نے ابو طالب گل نہ منی، دی گل نہ منی، اے ورک لاندا ہی دی گل نہ منی، اوے کدھر اپنے اسلاف تے وڈے بزرگ انہاں دے اوتے کالک مل کے ٹر جائیں، نہ کریں ہے کام، وہ بھی لگے ہوئے اپنا کام، میرا مرشد بھی اپنا کام کر رہا ہے، میرا مرشد ترلے منتیں، چچا تو نے میری خدمت بڑی کی، تو نے میرا ساتھ بڑا دیا، میرے لیے ماریں بڑی کھائیں، میرے لیے قیدیں بڑی کاٹی، میرا ساتھ تو نے دیا، چچا یہ جتنی بھی میری رفاقت تیری رہی اس کی ویلیو بنے گی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اسلام قبول کر لے، مان لے لا الہ الا اللہ۔ کیا جواب آیا تھا؟ جواب یہی آیا تھا، بھتیجے تو بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، پر میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہیں ہوں گا۔ کیوں نہیں ہوں گا؟ لوگ بعد میں کہیں گے ابو طالب موت سے ڈر کے اسلام قبول کر گیا، میں اپنے بڑوں کے اوپر یہ کالک ملنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا میرے چچا صرف میرے کان میں،
میرے کان میں پڑھ دے بس۔ اللہ اللہ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، انازع عند ربی، میں اپنے رب سے جھگڑے ڈال دوں گا۔ یہ گلاں عام گلاں نہیں نے لوگوں، یہ سٹن والیاں گلاں نہیں نے، یہ درد دل دیاں گلاں نے۔ انازع، میں جھگڑے ڈال دوں گا۔ جھگڑے ڈالنے کا مطلب کیا؟ جس طرح ایک فقیر صدا لگاتا ہے، بھائی کچھ دے دے، کچھ دے دے، اور وہ کہتا ہے چل بھائی کام کر، اور پھر وہ کہتا ہے بھائی مہربانی کر، کچھ دے دے، کچھ کر دے، کچھ دے دے، اور وہ پھر کہتا ہے بھائی تجھے ایک مرتبہ کہا تو ہے کام کر اپنا، جا چلا جا، اور پھر وہ کہتا ہے نہیں کچھ مہربانی کر دو، کچھ دے دو۔ اب وہ کہتا ہے اوے تو تے میرے نال لڑن ہی لگ پے ہیں، تو تے میرے نال لڑائی شروع کر دیتی ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ کیا وہ لڑ سکتا ہے؟ اس سے لڑائی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ منت سماجت کر رہا ہے۔ میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، خدا کی قسم میں اس ہستی سے قیامت کے دن یوں ہی ترلے ڈال دوں گا، میرے مولا میں گواہ ہوں اپنے چچا کا، اس کی بخشش کے فیصلے کر دے۔ پر ادھر سے منظوریاں کچھ اور ہی تھی، منظوریاں تھی نا، وہ کچھ اور ہی تھی، نہیں ہوا معاملہ۔ اب جتنا سب کچھ کیا ہوا ہے، محبتیں، قربانیاں، قیدیں، ساتھ سارا کچھ کیا گیا؟ ضائع چلا گیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ویلیو نہیں بنی۔ ویلیو تب بنے گی جب لا الہ الا اللہ کے اوپر صحیح بندہ اترے گا، ویسے اترے گا جیسے صحابہ اترے۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے عمل کر کے دکھایا۔ توحید تے انج کھلوئی دے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اتے انج کھلوئی دے۔ ان کا جو عمل تھا لا الہ الا اللہ۔ بدر کس کے لیے لڑی گئی؟ کیوں جی؟ کس کے لیے لڑی گئی؟ لا الہ۔ احد کس کے لیے لڑی گئی؟ لا الہ الا اللہ۔ غزوہ احزاب، غزوہ بنی مصطلق، مکہ پہ چڑھائی ہو رہی ہے، حرم پہ چڑھائی ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ مسئلہ معمولی ہے جی؟ نہیں، سمجھ آ گئی۔ سارے اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ سادہ سے الفاظ میں سمجھاؤں تو یوں سمجھ لو، جو بندہ زندہ یا مردہ کا سجدہ کرتا ہے وہ حرام ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ جو قبروں کے سجدے کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے؟ باپ کا ہے؟ مرشد کا ہے؟ پیر کا ہے؟ بزرگ کا ہے؟ نہیں۔ کس کا حق ہے؟ تے جیڑا سامنے سجدہ کرے، نہیں نہیں، عاشق رسول ہے۔ آؤ میں تانوں چیزاں دکھانا، ویکھو میرے کول، میں وکھانا تانوں۔ قوم نو غلط فہمی پی گئی ہے تے مولویوں بھی غلط فہمی پی گئی ہے۔ اوے مشرک جیڑا عمل بھی کر لے، ختم نبوت دا پہرے دار بھی بن جائے، جو مرضی کر لے، عشق رسول دا دعویٰ بھی کر لے، جدو تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وچ پورا نہیں ہے، او دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ او دے واسطے دعا بھی ہے، مشرک واسطے دعا نہیں۔ تے جیڑا توحید نو تے توحید والیاں نو گالاں کڈے، خود سجدے کرے۔ میرے پاس خود مواد موجود ہے، جو خود سجدے کر رہا ہے ایک بزرگ، زندہ بزرگ کو، اسے ہم نے بنا دیا قوم نے ختم نبوت کا پہرے دار۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اللہ تعالی جس سے چاہے دین کا کام لے لے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اصحاب کہف کے غار کے بعد چوکیدار کسے بنایا؟
بندے مر گئے سن. سوچن دی گل ہے نا, کتھے گئے نے بندے؟ انہوں نے کسے نو چوکیدار لاندے؟ فرشتیاں نو چوکیدار لاندے؟ کنوں لایا ہے؟ یہ رب دسدا پیا ہے جس وقت تسی عظیم لوگ عظیم نبی دا پہرے دار نہیں بنو گے تے میں رب تے چاہواں کتیاں کول بھی کام لے لینا ہوں. منو اس وقت کوئی اے نہیں کہہ سکتا کنوں کھلوایا تے کنوں نہیں کھلوایا. لیکن وہ توحید والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, جس سے چاہے وہ کام لے لے. پر یاد رکھیے آخرت کے اعتبار سے قبولیت عمل کی وہی ہوگی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صحیح مور ہوگی. اس کے علاوہ کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں. باقی رہ گئی نا بندوں کی بات, جنازہ بڑا سی تے فلانا بوتا سی تھوڑا سی, ایدی کوئی حیثیت تے کوئی معنی نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے کہ نہیں؟ کیوں جی جنتی نے کہ نہیں؟ ہاں جنتی ہی آدمی میرے نبی نے بشارت دیتی ہے, عثمان فی الجنہ, عثمان جنتی ہے. جنازے چ بندے کنے نے؟ 10 سے کچھ زیادہ, بعد نے 17 لکھے ہیں. اتنے بندے جنازے میں تھے. بخشش ہوئی کوئی نہیں ہے جی؟ ہو گئی. او میاں دعا کرنے والے کام ہو یا زیادہ, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. اللہ کو تو ضرورت ہے اخلاص عمل کی. کدا عمل صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہے. انہاں چیزاں تو متاثر ہون دی لوڑ نہیں. فوراً ترازو لو اور تولو, اور تول کے بتلاؤ کیا کوئی بندہ توحید میں گڑبڑ ہو اس کا عمل قبول ہوگا؟ ہیں جی؟ چلو پھر قرآن سن لو, مت آکھو اپنے کوڑو لگیا پھر دے. قرآن سن لو. سورۃ الکہف جی, سورہ الکہف کا آخر اینڈ. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا لوگوں نے گمان کر لیا وہ میرے بندوں کو, عبادی میرے بندوں کو, نو میرے بندے, ہود میرے بندے, یعقوب و یوسف میرے بندے, ابراہیم و اسماعیل میرے بندے, موسیٰ و عیسیٰ میرے بندے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں جنہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا الہ بنا لیا, حاجت روا اور مشکل کشا کر لیا. جو دیا سرکار نے دیا, جو کچھ مجھے ملا ہے سرکار سے ملا ہے. رزق بھی وہ دینے والے ہیں, روزیاں بھی وہ دینے والے ہیں, عزتیں بھی وہ دینے والے ہیں. ہم سب کچھ سرکار کا کھا رہے ہیں. جو یہ کہنے والے انہیں پتہ نہیں قرآن کیا کہتا ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ وہ ذات ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے روزیاں کشادہ بھی کر دیتا ہے اور روزیاں تنگ بھی کر دیتا ہے. یہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے, یہ کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہوا ہے. فرمایا میرے بندوں کو میرے سوا الہ اور معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا سم بنا. اور کہنے لگا اللہ کے نبی قبر میں آئیں گے. سنیا کوئی نہیں؟ اللہ کے نبی قبر میں آئیں گے.
کہیں گے یہ بندہ میرے لیے کرتا رہا ہے لہذا اس کی بخشش کے فیصلے کر دو۔ ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال جواب ہوں گے، سوال جواب ہوں گے روح کے ساتھ۔ جب سوال ہوں گے پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے تو دین کے بارے میں، ذرا بتا تو صحیح نا تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اور وہ نبی ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب ھذا الرجل سے لوگوں نے نکال لیا جی آپ قبر میں آتے ہیں، قبر میں آ کے فرشتوں نے آپ کو ساتھ لیا ہوتا ہے اور آپ قبر میں آ کے بتلاتے ہیں اور وہ دکھایا جاتا ہے یہ نبی ہیں۔ اب ایمان سے سوچو ہر قبر میں فرشتے نبی کو لے کے پہنچ رہے ہیں، کیا نبی کی عزت و عظمت اور رفعت کو ڈی گریڈ نہیں کیا جا رہا؟ ایک ہے کوئی کسی کے دروازے پہ جائے تو اس کی شان کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، ایک ہے کسی کو اس کے دروازے پہ لایا جائے شان کا۔ اب آپ کو لے کے کسی قبر میں حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہے، مسند احمد کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، لفظ موجود نہیں، الذی بعث فیکم، اور اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا، اور جو دماغ میں موجود ہے۔ جیسے آپ بھی پوچھتے ہیں کسی سے سناؤ او یحییٰ دا کی حال ہے، او خالد دا کی حال ہے، او فلانے دا کی حال ہے، او محمود دا کی حال ہے۔ اب کیا مطلب ہے وہ یہاں سامنے موجود ہیں، وہ دماغ میں موجود ہیں، تو پوچھا جا رہا ہے وہ جو لڑکا ہے وہ محمود اس کا کیا حال ہے۔ اب وہ دماغ نقشے میں موجود ہے تو فوراً زبان سے جاری ہو گیا ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے الذی بعث فیکم، جو تم میں مبعوث کیا گیا اس پیغمبر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ پر یہ شرک کرنے والا کہہ رہا ہے نہیں آپ ساری قبروں میں آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت دے باغاں وچوں باغ نے یا جہنم دے گڑیاں وچوں، یا جہنم دے گڑیاں وچوں۔ ہن نتیجہ کڈ لو جی ہر قبر چاندے نے تے پھر جہنم دے گڑے وچ بھی لایا جاندا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے فاسد اور کیسے گندے عقائد ہیں، اور ہماری قوم لگی ہے اس کے اوپر مرنے۔ نہ جو آیت پڑھ رہا تھا وہ آیت وہی بتلا رہی ہے حقیقت کا معاملہ کیا ہے۔ فرمایا اس پیغمبر کی پیروی کرو جو پیغمبر امی ہے اور اس کے بارے میں اوصاف لکھے ہوئے ہیں، اس کی صفات لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا نام محمد ہوگا، وہ بد زبان نہیں ہوگا۔ ہیں کی جملہ بولے میں کی جملہ بولے بد زبان۔ جے نبی بد زبان نہیں تے نبی دے مننے والے تے جیڑا بد زبان ہے وہ نبی دا منن والا بے شک پیا نہ لوے، وہ منن والا نہیں۔ جیڑا گالاں کڈے، بکواس کڈے، خرافات کڈے، آکھے میں عاشق رسول ہوں، وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق، جو کبھی کیا بنا دے کبھی کیا بنا دے، نہیں، اس سے کام نہیں۔ اور آپ نے فرمایا آپ کے اوصاف میں یہ بات موجود ہے، آپ کا نام احمد ہوگا، آپ بد زبان نہیں ہوں گے، اور آپ بازاروں میں پھرنے والے نہیں ہوں گے۔ آپ بگڑی ہوئی قوم کو
جن کی سماعتیں اور جن کی بصارتیں وہ ختم ہو چکی ہیں، ان کو لا الہ الا اللہ سے زندہ کریں گے۔ یہ رسول اللہ کے وصف میں چیز لکھی ہوئی ہے، تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ اس بگڑی قوم کا علاج کرے گا وہ آخری نبی، لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ جو ہی وہ چڑھائی پہ چڑھے گا اس کی زبان سے صدا ہوگی اللہ اکبر، اور اس کے ماننے والے اور اس کے پیروکار وہ ان کی صدائیں گونجیں گی، وہ اذانیں دیں گے۔ مسجدوں میں کیا آوازیں آئیں گی؟ ہیں اللہ اکبر کی صدائیں۔ گورنمنٹ آہدی اے صدا نہ آوے، اے آئی تے ساڈا کچھ ہور ہو جائے گا۔ سانو گانے دی آوازاں چاہیے، ناچ گانا چاہیے، نچ کد چاہیے، کنجر خانے چاہیے نے، مسجداں نہیں چاہیے۔ یہ تے پابندی لاؤ، زانا تے پابندی لاؤ، یہ تو گورنمنٹ ہے۔ پر اس نبی کی صفت کیا ہوگی؟ وہ اذان دینے اور دلوانے والا، اور ایسے اس کے ماننے والے ہوں گے جو رات کو کھڑے ہوں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اور قیام میں کھڑے ہوں گے۔ اس طرح وہ قرآن پڑھیں گے، اس طرح وہ قرآن کی تلاوتیں کریں گے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے۔ میرے نبی کے یار ایسے یار ہوں گے۔ یہ نبی کے یاروں کے بارے میں بھی اوصاف موجود ہیں اور صفتیں اور نشانیاں موجود ہیں، نبی کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ اب نبی وہ کام کیا کرے گا؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم، جی اونچا، پہلی صفت کیا ہے؟ نیکی کا حکم دے گا، اور وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، کس سے روکے گا؟ برائی سے روکے گا۔ اب نیکی کا حکم کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر اس نقطے میں فرق آ گیا، نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، حج بھی گئے، زکاتیں بھی گئیں، اور نعرے بھی گئے، اور ختم نبوت کے پہرے بھی گئے، سارا کچھ ختم ہو جائے گا اسی نقطے کے اوپر آ کے کہ جب اللہ کے ساتھ کیا بنائے؟ شریک بنا لیے۔ فرمایا جس نے بنا لیے، اب دنیا میں وہ کیا کرتا رہا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے ہمتیں ماری، انہوں نے لڑائیاں کی، انہوں نے مقابلے کیے، انہوں نے ختم نبوت کے اعلان بھی کیے، سب کچھ کیا، سارے پہرے بھی دیے، پر میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ذلہ، ساری محنتوں کو برباد کر دیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے رہے وہ بڑے خوبصورت اور بہترین کام کر رہے ہیں۔ کبھی وہ میلاد کے جلوس نکال رہے ہیں، کبھی وہ محرم کے جلوس نکال رہے ہیں، کبھی وہ 40ویں کے جلوس نکال رہے ہیں، کبھی وہ کیا کر رہے ہیں، کبھی وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا گمان ہے ہم بڑے اچھے کام کر کے آئے ہیں، پر میں رب نے اعلان کیا کیا ہے؟ اولئک حبطت اعمالہم، میں اللہ نے سارے عملاں نو صاف کر دیتے ہیں۔ حبطت، حبطہ کہتے ہیں کسی چیز کو ضائع کر دینا، برباد کر دینا۔ انہاں دیاں نمازاں تے روزے تے حج تے زکاتاں تے جلسے تے جلوس سارا کچھ میں کی کر دیتے ہے؟ ضائع۔ کیوں ضائع کیتا ہے؟ انہاں نے میری مخلوق نو میرا کی بنایا سی؟
شریک بنایا سی نا. میرے بھی سجدے کردے سن تے انہاں دے سجدے بھی کردے سن. میرے کولوں بھی منگدے سن تے قبر والیاں کول بھی منگدے سن. میرے دی ناں دی بھی نظر و نیاز دیندے سن تے باقیاں دے ناں دی بھی نظر و نیاز دیندے سن. اے کیے شراکت, اے کیے شراکت. حق میرا سی دتا بندیاں نو, لہذا اج انہاں دے عملاں دی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی قدر و قیمت نہیں. سارا کچھ کیا برباد ہو گیا, ضائع ہو گیا. فرمایا وہ نبی یہ کام کرتا ہے یامرہم بالمعروف, وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے, کہتا ہے جی اللہ دے بندے بن جاؤ, اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ, ایک اللہ دی پکار کرو. لہو دعوت الحق, وہ یہ ندا دیتا ہے سچی پکار صرف اسی کی ہے, اس کی پکار میں کسی کو شریک نہ بنانا. یہ ندا دیتا ہے, یہ آواز دیتا ہے, یہ ہے یامرہم بالمعروف, وہ نیکی کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, وہ برائی سے روکتا ہے, وہ شرک سے روکتا ہے, وہ بدعات سے روکتا ہے, وہ رسومات سے روکتا ہے, وہ حرام کاموں سے روکتا ہے, وہ برے کاموں سے روکتا ہے, وہ اللہ کی نافرمانیوں سے روکتا ہے, وہ پیغمبر کی نافرمانیوں سے روکتا ہے, وہ قرآن کی خلاف ورزیوں سے روکتا ہے, وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانیوں سے روکتا ہے. یہ ہے ینہاہم عن المنکر. اس نبی کی صفت یہ ہے وہ برائیوں سے کیا کرنے والا ہے. میرے مرشد نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو آدمی بھی تم میں سے مسلمان ہو, مومن ہو, موحد ہو, جو تم میں سے دیکھے برائی دیکھ رہا ہے, بے حیائی کا کوئی کام کر رہا ہے, کوئی گانے بجانے لگائے بیٹھا ہے, کوئی گالی گلوچ نکال رہا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے, برا کام کوئی تم میں سے دیکھے تو کیا کرے؟ اکھاں بند کر کے نکل جائے. ہیں جی سانو کدی لوٹ لڑائی لین دی, یہی ہے نا, لوگ یہی آتے ہیں سانو کدی لوڑ پہ گی لڑائی لین دی, چھڑ دو سو پرے. نہیں, اگر اسے روکا نہ گیا یہ بیماری بڑھتی جائے گی, پورا محلہ لے جائے گی, پورا شہر لے جائے گی. لوگ کہتے ہیں تو انو کی یہ حکمران جو مرضی کرن, جو انہوں نے دل آوے وہ کرن, تو انو کی یہ نہ کیا کرو کچھ انو. او میاں جے اساں بھی کہنا چھڑ دیتا تے پھر کنے کہنا ہے اس تو بعد. جے اساں بھی اللہ دے قرآن دے مطابق گل کرنی چھڑ دیتی, پچھو کون آوے گا جڑا کہ گل کرے گا کو سنائے گا. ہن ویکھو نا سری اللہ دے حکم دی خلاف ورزی, قوم پوری خاموش. جڑے علماء بڑے گیت پہ گاندے نے وہ بھی چپ ساد کے بیٹھے نے, ایک بندے دا بیان آیا, باقی چپ سادی ہوئی ہے. کی اے ایڈا وڈا کام پہ کردے نے, سری اللہ دے قرآن دے خلاف قرآن دا مقابلہ کرن لگے جی. اگے بھی کردے پہ نے سود دے نال, ہون کی کرن لگے نے, جیڑا بندہ بدکاری کرے, اے غلط کام ریپ وغیرہ اے کام کرے تے کی قانون بنا لگے نے, کی بنانا ہے انہوں, کی بنانا ہے, کہندے نے انہوں انی نامرد بنا دیں گے, ختم کر دیں گے سارا. اے اللہ دے قرآن دے خلاف جے گل. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ قرآن سن لو, گھر جا کے پڑھ بھی لئیو. اتھے تے جیڑی چیز آوے گی بالکل تول چ کھری آوے گی. سورہ نور پڑھ لو گھر جا کے. رب دی مننی ہے کہ انہاں جیلیاں دی مننی ہے؟ کیوں جی؟ ہاں, گونگے بالکل نہیں بننا. بولو اس گل نو, جس کے ذریعے اخباراں دے ذریعے کالمہ دے ذریعے جس انداز نال بھی کر سکتے ہو گل کرو,
ایک قرآن دے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، ایک قانون بنایا جا رہا ہے، تے ساڈا جدو آئین بنایا گیا وے اے لکھیا گیا ہے ایتھے کوئی قانون قرآن و سنت دے خلاف، پر افسوس دی گل ہے جدو گورنمنٹ ہی جیلی ہوئے تے قانون بھی تے جیلی ہی ہون گے، 2 نمبر ہی ہون گے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ الزانیۃ والزانی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ بدکار مرد، بدکارہ عورت، ان کی سزا کیا ہے؟ اور جو بچیوں سے زیادتی کر رہا ہے، بچوں سے زیادتی کر رہا ہے، چھوٹی سی بچیوں کو قتل کر رہا ہے، انہوں اندرو اندر ہی نہ مرد بنا کے گل چھپا دیو تاکہ ہور لوگ کریان۔ کی کرنا ہے میرے مولا؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ شادی شدہ ہے تو میرے مرشد نے فرمایا، متواتر حدیث سے ثابت ہے، متواتر حدیث سے ثابت ہے، فرمایا اگر کوئی شادی شدہ یہ کام کرے اسے معافی نہیں دینی، اسے سنسار کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ لفظ بولیو ذرا۔ ہاں، جعلی لفظ چ نہیں آنا۔ جعلی لفظ کی ہے قتل کرنا، اے جعلی لفظ ہے۔ پھانسی لانا، اے جعلی لفظ ہے۔ جعلی لفظ نہیں۔ میری مجال تے تواڈی مجال کہ اسی اللہ دی کتاب دے مقابلے کوئی قانون بنائیے، اللہ دے قانون دے مقابلے کوئی دوسری گل کریے۔ خدا دیاں لعنتاں تے پھٹکار اس وقت اترن گیاں جدو کوئی بندہ یہ کام کرے گا، جد رب پہ آہدا ہے قتل نہیں، پھانسی نہیں، زہر دا ٹیکہ نہیں، نہ مرد نہیں، اندر و اندر ختم کرنا نہیں، کی کرنا ہے انہوں؟ سنگسار۔ سنگسار دا مطلب کی ہے کہ انہوں اگے لا کے پتھر لے کے تے پتھر انہوں مارنے نے، تے اے اندر چھپا کے کام نہیں کرنا۔ لا تاخذکم بہما رافت فی دین اللہ۔ جدو انہوں سزا دینی ہے تے سزا دین دے وقت مومنہ دی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو، لا تاخذکم بہما رافت فی دین اللہ، انہاں دوواں دے معاملے تواڈے کول اے نہ ہوئے اللہ دے دین دے معاملے چ، اللہ دے قانون دے وچ تسی نرمیاں کرن لگ پو۔ یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، رولا ہے وے، مغرب ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، برطانیہ ناراض ہو جائے گا، امداد بند کر دے گا، روزی بند کر دے گا، معیشت بند کر دے گا۔ او ظالموں، تمہیں یہ نہیں پتا رب ناراض ہو گیا تو پھر سب کچھ برباد ہو گیا۔ جیڑے آپ ایک دوجے نو راضی کرن لگے نے، انہوں نے راضی تے ناراض کی ہونا ہے؟ ویکھنا تے ہے وے اللہ تعالی ناراض نہ ہو جان۔ باقی رزق اے نہیں دین والے، کون دین والا؟ اللہ دین والا ہے۔ تے ایک کنج ہو سکتا ہے جدو او دی گل اسی من جائیے تے او رزق بند کر دے۔ یہ جڑی ذلتاں پئیاں نے نا، ایک قانون سود نو اسی فخر نال پہ کہنے ہاں 6% جی، 7% جی، 8% جی سود لایا ہے۔ اللہ دے نال جنگ کر کے آخنے ملک چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ اور اب بھی جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ نبی تو کہہ رہے ہیں، نبی تو حکم دے رہے ہیں، ینہاہم عن المنکر، وہ نبی تو برائیوں سے کیا کرنے والا ہے؟ منع کرنے والا، روکنے والا ہے۔
قرآن سنانے والا ہے، جو بدکاری کرے، ریپ کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ عوام کے مجمع کے سامنے اسے پتھر مار کے سنسار کیے جائیں۔ جب سنسار کیا جائے گا لوگ دیکھیں گے، کسی کی مجال اور جرت نہیں۔ اور میں اگر اس میں اضافہ کر دوں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ آج اللہ نے سہولت دی ہے، یہ میڈیا کی سہولت، اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، صحیح استعمال کرو نا۔ لائیو وہ منظر دنیا کو دکھاؤ، میں ویکھنا کس دی جرت ہے جیڑا کسے دی بہو بیٹی تے دھی ال ہاتھ ودائے۔ انہوں پتہ ہے اے حال ہونا ہے، رعایت کوئی نہیں لبنی۔ اب تم حکمران قانون بنا رہے ہو، جلدی قانون بنا رہے ہو، یاد رکھو اللہ کے قانونوں کے مقابلے میں قانون بناؤ گے وہی حال ہوگا جو فرعون و حامان و قارون کا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی موسیٰ کے مقابلے میں قانون بنائے، اللہ کے مقابلے میں قانون بنائے، اللہ نے انہیں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ باز آ جاؤ ان کاموں سے اور رسول اللہ کے عمل پہ آ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے سنسار کیا ہے، آپ کو کیا ڈر نہیں؟ مغرب ناراض ہوگا، روم ناراض ہوگا، ایران ناراض ہوگا، سارے ناراض ہو جائیں گے۔ کسی کی ناراضگی کی پرواہ مومن نہیں کیا کرتا، مومن دیکھتا ہے رب ناراض نہ ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، باقی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی کسی بات کی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھے کیا کرے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اللہ طاقت دیتی ہے، پاور دیتی ہے، زور دیتے ہے، تو کی کرنا ہے؟ کی کرنا ہے؟ کنوں؟ برائی نو۔ کنوں؟ اچھائی نو نہیں روکنا، کنوں روکنا ہے؟ برائی نو روکنا ہے۔ ہاں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ، تو پھر کیا کر؟ زبان سے کہہ، بِلِسَانِهِ، پھر زبان سے تو کہنا یہ کام کیا ہے؟ برا ہے، غلط کام ہے، اللہ کے خلاف قانون بنا رہے ہو، نبی کی مخالفت کر رہے ہو، قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، یہ زبان سے تو کہنا تیرا کام ہے، کہنا بولنا۔ تجھے پھر بھی ڈر لگا ہے کہیں پکڑ کے نہ لے جائیں، کہیں اٹھا کے نہ لے جائیں، کہیں جیلوں میں نہ ڈال دیں، کہیں مارے نہ دیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اچھا پھر تیسرا درجہ کیا ہے؟ فَبِقَلْبِهِ، اور دل وچ تے جی کہنا ہے برا کام ہون لگے ہے، پیڑا کام پہ ہوندا ہے، انہاں تے کہہ، پر خوش نہ ہو، میں بڑا پکا مومن ہوں، خوش نہ ہو، ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ کمزور ایمان ہے۔ اور جدے دل وچ بھی کچھ نہیں ہوندا او دا ایمان پھر کوئی نہیں ہے۔ یہی میرے نبی کی صفت ہے، وہ برائی سے روکنے والے ہیں۔ اور فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ نبی کیا کام کرنے والے ہیں؟ یحل لهم، ان کے لیے حلت بیان فرماتے ہیں، کن چیزوں کی؟ الطیبات، کنا چیزاں دی؟ کنا چیزاں دی جی؟ پاکیزہ چیزوں کی حلت۔ اے حلال، فروٹ بھی حلال، اے جی گندم بھی حلال، اے جی جو بھی حلال، او جی یہ بھی حلال۔ یہ بیان کر رہا ہے، سنا رہا ہے لوگوں کو وہ پیغمبر، یہ پاکیزہ چیزیں ہیں، یہ حلال ہیں۔ ہاں جی پاکیزہ چیزوں کے بارے میں قرآن سنا کے پیغمبر بتلا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے کیا بنائے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آسمان سے اس نے کیا کیا؟ انزل من السماء ماء، بارشاں کنے لائیاں؟ رب نے۔ اب بارشوں سے کیا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین نے تمہارے لیے رزق نکالے ہیں۔ کیڑا کیڑا رزق ہے؟ پھلاں دیاں قسماں ہی نہیں مکدیاں، سیب دیاں قسماں ہی نہیں مکدیاں، انار دیاں قسماں ہی نہیں مکدیاں، آم دیاں قسماں ہی نہیں مکدیاں، ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے۔ اور فرمایا میں اللہ یہ کام کرنے والا ہوں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے ٹکڑے ہیں، جڑے ہوئے ٹکڑے ہیں، پر ہر ٹکڑے کی تاثیر علیحدہ ہے۔ پنجاب دے علاقے ال ہو جاؤ، ادھر حافظ آباد دے علاقے، وزیر آباد دے علاقے ال ہو جاؤ جی، چاول انج دا چاول بھائی کوئی نہیں جے۔ اے پرے نکل جاؤ بہاولپور تے ملتان ال جی، انج دا امب کدرے نہیں۔ اے چمن ال نکل جاؤ، انج دا انگور کوئی نہیں۔ اے سوات ال نکل جاؤ، انج دے میوجات تے جڑ فروٹ تے سیب او کوئی نہیں۔ اے زمین ساری میں اللہ دیے، پر ہر ٹکڑے وچ میں تاثیر علیحدہ رکھی ہے۔ تے میری ڈیمانڈ ایک کے ہے، اے سارا کچھ کھاؤ، من آناب والزیتون والرمان، انگور بھی کھا، زیتون بھی کھا، انار بھی کھا، سارا کچھ کھا، پر یاد رکھیں فلا تجعلوا للہ اندادا۔ چول نہ ماری کہ رزق دین والے ہور نے، اللہ نہیں ہے۔ اے چول نہ ماری، اے نہ آکھیں بندے بھی داتا نے تے او بھی داتا وے، نہ آکھیں صرف اکو داتا وے۔ اے آکھیں لجپال صرف ایک کے، عزتاں دا رکھوالا اکو ہی ہے۔ اے آکھیں لوکانوں غوث اعظم اکو وے، سب تو وڈا فریاد سننے والا اور کوئی نہیں۔ قرآن اللہ دا کہہ رہے ہیں، 20 پارہ ہے، گھر جا کے دیکھو، جا کے 20 پارہ بالکل شروع ہو رہے ہیں، میرا رب ذکر کر رہے ہیں۔ تھے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اور دسو تو صحیح نہ لوگو او کونے جیڑا مجبور تے لاچاراں تے بے کس تے ناتواواں دیاں پکاراں سنن والا وے۔ اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ یکشف السوء، تکلیفاں نو کھولن والا کون ہے؟ ہاں اچھا جی، اج ادھر رولا پہ گیا جی، اج توحید دے اتے لوگ ضرب لان لگ پے نے، خدا دے معاملے چ لوکاں نو غیرت نہیں آ رہی۔ اج لوکاں دی غیرت مر گئی اللہ دے معاملے دے اندر، سجدے ہو رہے نے درباراں دے وچ تے زندیاں تے مردیاں دے، تے لوکاں دی غیرت مر گئی ہے۔ لوگوں توحید دے بھی پہرے دار بنو تے ختم نبوت دے بھی پہرے دار بنو۔ یہ بات یاد رکھو،
آج ضرورت ہے، آج لوکاں سمجھن لگ پے نے اللہ دا حق ایویں ہی حق ہے، او جے رب دا حق ایویں ہی حق ہے تے اللہ 1,44,000 پیغمبراں نو بھیجن دی لوڑ کادی سی؟ پتھر کھان دی لوڑ کادی سی؟ ہجرتاں کرن دی لوڑ کادی سی؟ مارن مروان دی لوڑ کادی سی؟ لڑائیاں کروان دی لوڑ کادی سی؟ جے لا الہ الا اللہ دی ویلیو ختم ہو گئی ہے، نہیں یاد رکھو آج بھی اللہ دے منن والے تے نبی دے سچے غلام آج بھی یہ کہندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے کہندے نے ختم نبوت دے پہرے دار الحمدللہ اسیاں، انشاءاللہ اسیاں، ساڈا ایمان بھی مضبوط، ساڈی نبی نال محبت بھی سچی، اسی نبی دی سنتاں وچ نبی نال غداری نہیں کیتی، اسی بدعات تیجے ساتے 40ویں کل تے برسیاں تے میلاد اسی نہیں کیتے، کیوں نہیں کیتے؟ ساڈے مرشد نے نہیں کیتے۔ تے جس بندے دا ایمان اتھے نہیں ہے او جنہ وڈا پہرے دار بنے او مشرک دا مشرک ہے، مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں، تے مشرک واسطے دعا بھی نہیں۔ اے میرے رب نے تو انو اصول دے دیتا ہے کہ صرف جیڑا میرے کولو منگ داوے، نبی بھی میرے کولو منگ دے رہے نے، دسو تے صحیح نا یونس نو مچھلی دے پیٹ چو کڈیا کنے سے؟ ہے سی کوئی اور کڈن والا؟ اے دسو تے صحیح نا 17 سال ایوب پیغمبر نو بیماریاں وچوں کڈن والا کون سی؟ 40 سال تو بعد یعقوب پیغمبر دیاں اکھاں نو واپس کرن والا تے پتر نال ملا دین والا کون سی؟ اللہ۔ اے جے توحید، اے جے الوہیت، اے جے اللہ نو مننا، انج منو تے پھر ویکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوں ہی آؤ میرے رب کو پہنچو گے تے پھر رب اے کہہ دے گا گل، کی گل کہہ دے گا؟ توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اے بندیاں نال ناراض ہوئے ہے صرف میری وجہ نال، بندے اے نال ناراض نے میری وجہ دے نال، اے توحید سنان والا، اے نبی دی سنت دسن والا وے، اس وجہ نال یاد رکھیو اے نبی دی صفت یحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، نبی پاکیزہ چیزاں نو کی بیان کر دینے؟ حلال۔ کی بیان کر دینے؟ حلال۔ تے خبیث چیزاں نو کی کر دینے؟ حرام۔ اے حلال تے حرام کیے زندگی رہی تے انشاءاللہ اگلے جمعے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔